بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرات امام ابن عامر شامی اور ان کے راوی ہشام، ان کے جو حمزہ کے اختلافات تھے تقریباً ہو چکے ہیں۔ یہ بالکل آخری سبق ہے۔ آخری سبق ان کا یہ ہے کہ حمزہ مضمومہ ہو اور واو کی صورت میں ہو۔ کس صورت میں ہو؟ واو کی صورت میں۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو اس میں 8 کلمات ایسے ہیں کہ وہ متفق ہیں کہ واو کی صورت میں ہے۔ کس کے صورت میں ہے؟ واو کی صورت میں۔ 4 کلمات ایسے ہیں کہ اس میں اختلاف ہے کہ یہ حمزہ واو کی صورت میں ہے یا نہیں ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ ہاں، 8 کلمات ایسے ہیں کہ متفقہ طور پہ وہ حمزہ مضمومہ بصورت واو ہے، بصورت واو ہے۔ 4 صورتیں ایسی ہیں کہ اس میں حمزہ مضمومہ ہے، بصورت واو ہے یا بصورت واو نہیں ہے، اس میں کیا ہے؟ اختلاف ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو جو متفق ہیں یہ جزاء سورہ مائدہ والا، سورہ شورى والا اور سورہ حشر کے اندر، مائدہ کے اندر یہ 2 مرتبہ آیا ہے۔ صحیح ہے؟ یہ متفقہ طور پہ یہ حمزہ واو کی صورت میں ہے۔ اسی طرح شرکاء کے اندر، انعام اور شورى کے اندر ہے، یہ بھی متفقہ طور پہ حمزہ واو کی صورت میں، حمزہ مضمومہ۔ ما نشاء سورہ ہود کے اندر ہے، یہ حمزہ بھی واو کی صورت میں ہے اور یہ حمزہ مضمومہ ہے۔ اسی طرح الضعفاء ابراہیم اور سورہ مومن کے اندر ہے، یہ بھی حمزہ جو ہے نا کیا نام ہے، واو کی صورت میں ہے اور مضمومہ ہے۔ اسی طرح شفعاء سورہ روم کے اندر ہے، یہ حمزہ واو کی صورت میں ہے، حمزہ مضمومہ ہے۔ اسی طرح البلاء، یہ حمزہ مضمومہ ہے، واو کی صورت میں، سورہ صافات میں، اور بلاء دخان کے اندر بغیر الف لام کے۔ صحیح ہے؟ یہ براء سورہ ممتحنہ میں یہ حمزہ مضمومہ ہے، بصورت واو ہے۔ دعاء سورہ مومن کے اندر یہ حمزہ مضموم ہے، بصورت واو ہے۔ اس پر متفق ہے رسم الخط میں، اس پر تمام جو ہے نا کیا نام ہے علماء رسم الخط متفق ہے کہ یہ حمزہ کس صورت میں ہے؟ واو کی صورت میں۔ اور یہ جو 4 کلمات ہے، یہ ان صورتوں کے اندر جو ہے، اس میں علماء رسم الخط کا اختلاف ہے کہ یہ حمزہ واو کی صورت میں ہے یا نہیں ہے۔ آپ نے قرآن کریم میں دیکھے نا، جزاء الحسنى سورہ کہف کے اندر، وہاں پر جو ہمارے مصاحف ہے اس میں واو نہیں ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ اور یہ علماء اس کے اندر، فاطر کے اندر، اس میں واو ہے۔ تو یہ 4 کلمات جو ہے نا کیا نام ہے، یہ اختلافی ہے۔ جزاء سورہ کہف، سورہ طٰہٰ اور سورہ زمر میں جو آیا ہے۔ اسی طرح انباء انعام کے اندر، شعراء میں ہے۔ اسی طرح العلماء فاطر کے اندر ہے، علماء شعراء کے اندر ہے، انباء مائدہ کے اندر ہے۔ تو یہ کلمات جو ہے نا کیا نام ہے، اس میں علماء رسم الخط کا اختلاف ہے کہ یہ حمزہ مضمومہ واو کی صورت میں ہے یا بغیر صورت کے ہیں۔ کس کے ہیں؟ بغیر صورت کے۔ بات سمجھ، بغیر صورت کا مطلب یہ ہے کہ حمزہ ویسے لکھا ہوتا ہے، یعنی واو کے اوپر نہیں لکھا ہوتا ہے۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ لیکن جو واو کی صورت میں ہے اس کے اندر جو قاعدہ جاری ہے، یہ جہاں پر واو کی صورت میں ہوگا اس میں بھی وہی قاعدے جاری ہوں گے، اور جو واو کی صورت میں نہیں ہوگا تو اس میں وہ قاعدے جاری۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اب سنیں، سب سے پہلے آپ اس میں ایک کلمے کو ہم لے لیتے ہیں، ہاں، مثال کے طور پہ علماء کو لے لیتے ہیں۔ اب علماء، اس کے اندر جو ہے نا کیا نام ہے، سب سے پہلے جو ہے حمزہ کا حذف، حمزہ کا حذف ہے۔ حمزہ کا حذف ہے تو کس طرح پڑھیں گے؟ العلماء۔ تو اس کے اندر 3 مد ہوں گے۔ کتنے مد ہوں گے؟ العلماء، 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 طول، توسط، قصر، تینوں۔ بات سمجھ میں آئے؟ اسی طرح یہ جو دوسری قسم ہے، حمزہ کی حرکت میں روم مع تسہیل، یہ حمزہ کے اندر تسہیل بھی ہے، حمزہ کے اندر تسہیل بھی ہے۔ تو حمزہ میں تسہیل ہونے کی وجہ سے اس کے اندر قصر بھی صحیح ہے اور اس کے اندر توسط بھی صحیح ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ یعنی مد متصل میں ان کے نزدیک توسط ہے، مد متصل میں ان کے نزدیک کیا ہے؟ توسط ہے۔ تو حمزہ اگر مسہلہ ہو جائے گا، اس میں تسہیل کریں گے تو تسہیل کی وجہ سے اس میں قصر بھی صحیح ہے اور تسہیل کی وجہ سے اس میں توسط بھی صحیح ہے، یعنی حمزہ ہونے کی وجہ سے توسط صحیح ہے اور تسہیل کی وجہ سے قصر صحیح ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو اس کے اندر 2 وجوہ ہیں۔ صحیح ہے؟ اس میں یعنی حمزہ کے حرکت میں روم کریں گے اور حمزہ میں تسہیل کریں گے۔ حمزہ میں کیا کریں گے؟ تسہیل کریں گے۔ تو کس طرح پڑھیں گے؟ العلماء، العلماء،
یعنی حمزہ میں تسہیل کریں گے، ایک الف مد کریں گے، حمزہ میں تسہیل کریں گے، توسط کریں گے، العلماء العلماء، بات سمجھے؟ اس کے بعد ابدال مع اسکان، یعنی حمزہ کو واو سے تبدیل کر کے واو کو وقف میں کیا کرنا ہے؟ ساکن کرنا ہے۔ وقف میں کیا کرنا ہے؟ وقف میں کیا کرنا ہے؟ ساکن کرنا ہے۔ تو اس کی ادائیگی اس طرح ہوگی العلماء، سمجھا؟ تو اس کے اندر تینوں مد ہے، طول، توسط، قصر، جیسے وقف کے اندر ہوتے ہیں طول، توسط، قصر، تو اس میں بھی کیا ہے؟ طول، توسط، قصر، تینوں مد ہے وقف کی وجہ سے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ ہاں، اسی طرح ابدال مع اشمام، یہ بھی اسی طرح ہے، واو ساکن ہو جائے گا، یعنی حمزہ واو سے تبدیل کر کے واو کو ساکن کر دیں گے وقف میں، ساکن کرنے کے بعد اس میں ہونٹوں کی طرف گول کر کے واو کی طرف ضمہ کی طرف اشارہ کریں گے۔ کس کی طرف اشارہ کریں گے؟ پیش کی طرف۔ کس طرف پڑھیں گے؟ العلماء، سمجھے؟ اشارہ کر لیں گے۔ اس میں بھی تینوں مد صحیح ہے۔ کتنے مد صحیح ہے؟ کیوں؟ وقف بالاسکان کے طرح ہے نا، اشمام بھی وقف بالاسکان کے طرح۔ چوتھی قسم ہے حمزہ کے اندر جو ہے نا کیا نام ہے، یہ ابدال مع الروم، ابدال مع الروم۔ ابدال مع الروم جو ہے نا کیا نام ہے، وہ کیا ہے کہ واو کے اندر، واو کے پیش میں کیا کرنا ہے؟ واو کے پیش میں یعنی روم کرنے، کیا کرنا ہے؟ روم کرنا ہے۔ یہ حمزہ نہیں ہے، صحیح ہے؟ واو کے پیش میں کیا کرنا ہے؟ روم کرنا ہے۔ اگر حمزہ ہوتا تو اس کے اندر جو ہے نا کیا نام ہے توسط بھی ہوتا، اس کے اندر قصر ہے۔ یہ صرف جو ہے نا کیا نام ہے ابدال، یعنی حمزہ کو واو سے تبدیل کر دیا اور واو کے پیش میں روم کر دیا۔ تو کس طرح پڑھیں گے اس کو؟ العلماء العلماء۔ جب ہم نے پیش پڑھا نا، حمزہ بھی نہیں ہے، تو حمزہ نہ ہونے کی وجہ سے توسط نہیں ہے، ہاں، اور پیش پڑھنے کی وجہ سے طول بھی نہ توسط ہے نہ طول ہے۔ دیکھو ساکن کرنے کے بعد جو ہے نا کیا نام ہے وقف میں تین مد ہوتے ہیں۔ حرف کو وقف میں جب ساکن کرتے ہیں کتنے مد ہوتے ہیں؟ تین مد ہوتے ہیں۔ تو یہاں پر ہم نے ساکن نہیں کیے، وقف بالروم کیا ہے۔ وقف بالروم میں حرکت پڑھا جاتا ہے نا، تو حرکت جب پڑھا جائے گا تو توسط بھی نہیں ہوگا، طول بھی نہیں ہوگا۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ دوبارہ اس کو سمجھو۔ دیکھو یہ العلماء، سب سے پہلا قاعدہ کیا ہے؟ حمزہ کا حذف، حمزہ کا یعنی حمزہ کو کیا کر دیا؟ حذف کر دیا۔ جب حمزہ کو حذف کر دیا، ہاں، تو یہاں پر جو ہے نا کیا نام ہے اس کے اندر کتنے مد ہوں گے؟ تین، طول، توسط، قصر۔ بات سمجھ میں آ رہے؟ دوسرے کہ حمزہ کی حرکت میں روم کرنا، ہاں، حمزہ کی حرکت میں روم کرنا۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی ہے؟ ہاں، حمزہ کی حرکت میں جب روم کریں گے، وقف بالروم کریں گے، تو اس کے اندر طول نہیں ہے۔ طول اس لیے نہیں ہے کہ یہ جو ہے نا ساکن نہیں ہوا، وقف میں ساکن نہیں ہوا تو طول نہیں ہے۔ اور توسط اس لیے ہے کہ حمزہ آ رہی ہے، حمزہ آنے کی وجہ سے توسط ہے۔ بات سمجھ میں آ رہے ہیں؟ اور پھر اس کے اندر روم کی وجہ سے اس میں قصر بھی ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں آ رہے؟ ہاں، اسی طرح چوتھی قسم جو ہے نا کیا ہے؟ ابدال مع اسکان، ابدال مع اسکان، یعنی ہم نے حمزہ کو واو سے تبدیل کیا اور پھر وقف کی صورت میں واو کو کیا کیا؟ ساکن کیا۔ تو اس کے اندر تین مد ہوں گے۔ کتنے مد ہوں گے؟ طول، توسط اور قصر۔ بات سمجھ میں آئی؟ طول، توسط اور قصر، صحیح ہے؟ اس کے بعد ابدال مع اشمام، تو یہ دونوں ایک طرح کے ہیں، دونوں کیا ہیں؟ ایک طرح کے ہیں۔ اس میں بھی ہم نے جو ہے نا کیا نام ہے حمزہ کو واو سے تبدیل کیا اور واو کو ساکن کر کے واو کے پیش میں اشمام کرنا، یعنی اشارہ کرنا ہونٹوں کا۔ بات سمجھ میں آ رہے؟ ہاں، اسی طرح جو یہ قسم ہے آخری قسم، وہ کیا ہے؟ ابدال مع الروم، یعنی ہم نے حمزہ کو واو سے تبدیل کیا، واو کے پیش میں وقف بالروم کیا۔ جب واو کے پیش میں وقف بالروم کریں گے، حمزہ نہیں ہے نا، جب حمزہ واو سے تبدیل ہوا تو اس کے اندر توسط نہیں ہوا، اور جب ہم پیش پڑھیں گے تو ساکن نہ ہونے کی وجہ سے اس میں طول بھی نہیں ہے، اس میں طول بھی۔ بات سمجھ میں آئی؟ بات سمجھ میں آئی کہ نہیں آئی؟ ہاں، صحیح ہے؟ تو یہ صورتیں اس کے اندر بھی ہیں اور یہ صورتیں اس کے اندر بھی ہیں۔ ہاں، تقریباً اس کے اندر یہ 5 صورتیں ہیں۔ کتنی صورتیں ہیں؟ 5 صورتیں۔ بات سمجھ میں آئی؟ ہاں، یہ آخری سبق تھا، یہ آپ کو سمجھ میں آ گیا؟